अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कि मोहतरमा है, उनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सियालकोट से अनम। मेरा आपसे सवाल है, जबले नूर और जबले नूर पहाड़ पे जाते हुए बहुत टाइम लगता है। कोई ज्यादा एज वाला बंदा साथ हो, जैसे जिससे वॉशरूम जाने की हाजत हो, तो वो क्या करे? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करेक्शन कर लें कि जबले तूर जो है ये मक्का मुकरमा में नहीं है, वहाँ पे जबले सौर और जबले नूर है। जबले नूर और जबले सौर है, वहाँ पे जबले तूर नहीं है। जबले तूर किसी और मुल्क में किसी और जगह पे है। बहरहाल आपने पूछा है कि जबले नूर पे या जबले सौर पे या किसी भी और पहाड़ पे जाते हुए अगर कोई बुजुर्ग साथ हो, बड़ी उम्र का साथ हो और वॉशरूम वगैरह के रास्ते में मामलात आ जाएं, तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए मोहतरमा, इन चीज़ों का आपने खुद से ख्याल करना है। मैं आपको भी बता देता हूँ और दूसरे लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, सारे इस बात की तरफ तवज्जो दीजिएगा कि ऐसे लोग जो बुजुर्ग हों, बड़ी उम्र के हों, या बिलखसूस जिन लोगों को शुगर होती है, शुगर वाले जो मरीज होते हैं, ये ज़्यादा देर वॉशरूम के मामलात को मैनेज नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को कोशिश करें पहाड़ों के ऊपर ना लेके जाएं। और स्पेशली जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, इनको तो बिल्कुल भी ना लेके जाएं। खुदा न खासा रास्ते में चोट भी लग सकती है, गिर भी सकते हैं, ये थक भी सकते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है। मक्का मुकरमा वाले भी जो पहाड़ है, जबले नूर है, उसकी हाइट बड़ा ज़्यादा है, जबले सौर है उसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जाते जाते ये लोग रास्ते में थक सकते हैं, ये गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ जगह जगह आपको पानी भी नहीं मिलेगा, दुकानें भी ऐसी नहीं बनी हुई कि हर जगह पे आपको मिल जाए, तो वहाँ पे फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों को स्पेशली शुगर हो या जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के, ऐसे लोगों को साथ ना लेके जाएं। उनको नीचे बिठाएं, उन्हें कहें यहीं से आप दुआ कर ले, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। इस मुकद्दस मकाम पे खड़े होकर अल्लाह ताला से रहमतें तलब करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो शुगर वाले होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं, जब आप इनको साथ लेके जाते हैं तो ये आपके लिए भी रास्ते में परेशानी का सबब बनते हैं। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही बेचारे 9 किस्म की दवाइयां खा रहे होते हैं, 4 बीमारियां लगी होती हैं। इस एज में जो पहुंच चुके हैं, उनको फिर आप ऊपर ना लेके जाएं। वो रास्ते में बैठ गए, उनसे नहीं चला जाएगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। और उस मुकद्दस मकाम तक बिलफर्ज आप पहुंच भी जाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके 2 घंटे लगा के आप पहुंच भी गए ना, तो फिर आपकी रास्ते की थकावट ही आपको इतना मार देगी कि आपको वहां पहुंचते पहुंचते आप किस मकाम पे आए आपको ये याद नहीं रहेगा। आप इस मकाम पे क्या हुआ था, उसकी तारीख क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी फजीलत क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे भूल जाएंगे। याद रखिएगा, जो टेंशन होती है ना, जो स्ट्रेस होती है, जो परेशानी होती है ना, ये वैसे बंदे का जो सारा ऐसा चकरा देती है कि बंदे को कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए जब आप इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद ऊपर पहुंचेंगे, इन बुजुर्गों को लेके पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो आप बिलफर्ज गारे हिरा में गए। अब गारे हिरा एक ऐसा मकाम है जो बड़ा ज़्यादा सोज वाला है, रिक्कत वाला है। यहाँ बंदा बैठे, उसकी हिस्ट्री को याद करे, इस मकाम को देखे जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे, बैठा करते थे, हमारे लिए रोया करते थे, दुआएं किया करते थे, जहाँ पे कुरान पाक के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया अगर मैं उसे पहाड़ों पे नाज़िल करता तो वो रेजा रेजा हो जाते। इस मकाम पे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ था। तो ये बड़ा सोच वाला मकाम है। इस मकाम पे अगर पहुंचते पहुंचते आप रोने वाले हो गए होंगे, थके हुए होंगे और परेशान होंगे, तो फिर मुझे बताएं वहाँ पे आप तो क्या सोच होगा और क्या आप वहाँ की हिस्ट्री को याद करेंगे और क्या आपने वहाँ पे जाके दुआएं करनी है। इसलिए मैं सबको ये मशवरा दूंगा, खुदारा जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं या जो शुगर के पेशेंट हैं, इनको अपने साथ ना लेके जा करे पहाड़ों के ऊपर। अब अगर कोई बुजुर्ग सुन रहा है, वो माइंड करे, वो गुस्सा करे, तो भाई मैं वो बात कर रहा हूँ जिसमें सबका भला है। इस तरह जो मामलात होते हैं, वहाँ पे बुजुर्ग गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हज के दिनों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो फिर वो जो साथ वाले होते हैं ना, उनकी भी इबादत सारी उनको पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। वो बेचारे आए किसी और मकसद के लिए होते हैं, वो ऐसा इस मामले में फंस जाते हैं कि वो उनकी इबादत जो है वो सब कुछ वहीं पे स्टक होकर रह जाता है। इसलिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे मामला से बचना है, बुजुर्गों को साथ कोशिश करें ना लेके जाएं। सेकेंडली ये है कि हाँ भाई, रास्ते में किसी भी जगह पे वॉशरूम नहीं है। जबले नूर पे आप जब जाएंगी, आप जबले नूर के नीचे से जब चढ़ना, सीढ़ियाँ शुरू होंगी, वहां से लेके उसकी चोटी तक कहीं भी रास्ते में वॉशरूम नहीं है। कहीं पे भी आपको पानी की सहूलत नहीं मिलेगी, कहीं पे वहां पे नल नहीं लगे हुए, नोजल्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं है। भाई ये संगलाख और खुश्क पहाड़ है, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ऊपर बिजली भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आपने मामलात को कैसे लेके जाना है, ये आपने खुद मैनेज करना है, खुद सोचना है, क्योंकि सिचुएशन का आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपके साथ जो लोग हैं किस एज ग्रुप के हैं, या वो कौन से हैं, या वो चल सकते हैं, नहीं चल सकते, वॉशरूम के मामलात को मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपने खुद देखना है। तीसरी बात यह है कि जबले नूर पे जाए या जबले सौर पे जाए, दी पहाड़ों पे जाते हुए जब आपने बुजुर्गों को अगर साथ लेके जाना ज़रूरी ही है और वो नहीं रुक रहे, तो जो शुगर के पेशेंट हैं या बड़ी उम्र वाले हैं जिनका वॉशरूम नहीं कंट्रोल होता ना, तो आपको बेशुमार वहाँ पे हाजी ऐसे मिलेंगे जो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके और शरई रहनुमाई लेने के बाद वो पैम्पर्स वगैरह साथ लेके जाते हैं। जी हाँ, बड़े लोगों के, बुजुर्गों के भी पैम्पर्स वगैरह मार्केट से मिल जाते हैं, तो वो फिर आप साथ लेके जाएं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने जाना ही जाना है,
مجھے جبل نور کی چوٹی پہ ایک بزرگ ملے تھے، کوئی بابا جی تھے، اوپر جا رہے تھے، انڈیا سے بلونگ کرتے تھے، ہارٹ کے پیشنٹ تھے وہ۔ ڈاکٹرز نے انہیں منع کیا ہوا تھا کہ آپ زیادہ ہائٹ پہ نہیں جا سکتے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے۔ وہ اللہ کا بندہ وہاں پہنچا ہوا تھا اور پتہ نہیں کتنی دیر میں وہ پہنچا تھا، وہ ہانپ رہے تھے، مطلب ان کا سانس اتنا پھولا ہوا تھا۔ اب خدا نخواستہ وہاں پہ انہیں کچھ زیادہ پرابلم ہو جاتی تو فرسٹ ایڈ کے لیے میں کس کو وہاں بلاتا؟ ایک میں تھا، ایک میرا دوست تھا حاجی بلال صاحب تھے، وہ وہیں پہ رہتے تھے، اللہ ان کو تندرستی دے۔ ایک وہ تھے، ایک میں تھا، اور ایک وہ بابا جی تھے۔ اب اللہ نہ کرے وہ وہاں پہ گر جاتے ہیں، انہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ان کو ہو جاتا ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہے، تو وہاں پہ ایمرجنسی ہم کس کو بلائیں گے؟ فرسٹ ایڈ کہاں سے ملے گی؟ وہاں تو موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے، اتنی ہائٹ پہ موبائل کے سگنل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ اس لیے جو بزرگ ہیں خدا را وہ بھی اس بات کو سمجھیں، آپ کا عشق، آپ کی محبت وہ اپنی جگہ پہ، اس کا انکار نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے وہ جو بزرگ اتنی ہائٹ پہ گئے ہوئے تھے وہ عشق اور محبت میں گئے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گزرگاہ کو دیکھنے گئے تھے، اس زیارت گاہ کے لیے وہاں پہ پہنچے تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہوئے ہیں، اس مقام کو دیکھنے گئے تھے جہاں پہ انہوں نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہوئے ہیں، اس مقام کی زیارت کے لیے گئے تھے جہاں کبھی وہ راتوں میں سجدوں میں جا کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، عشق ہے، محبت ہے ان کی، اس پہ ہم کوئی کوشچن نہیں کر سکتے، ان کا محبت ہے، ان کا پیار وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ نے اپنی صحت کے معاملات کو بھی تو دیکھنا ضروری ہے نا، اپنی سچویشن کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ بے شمار خواتین اور مرد ہیں جو جاتے ہیں اور وہاں پہاڑوں کے نیچے سے کھڑے ہو کے دعائیں کر کے آ جاتے ہیں، لیکن خدا را ضد نہ کریں۔ حج کے دنوں میں میں نے وہاں پہ حاجیوں کو باقاعدہ اکٹھے کر کر کے باتیں سمجھائی ہیں کہ خدا را حج ادا کرنے سے پہلے آپ نے پہاڑوں پہ نہیں جانا، لیکن لوگ پھر بھی گئے تھے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی نہ جاؤ، وہاں آپ گر سکتے ہو، چوٹ لگ سکتی ہے، اللہ نہ کرے موچ آ سکتی ہے، اور اب جو مین آپ کا مقصد ہے حج کرنا وہ آپ کا وہاں پہ ڈسٹرب ہوگا، لیکن لوگ نہیں مانتے، گئے ہوئے تھے، بوڑھے پہ گئے ہوئے تھے۔ تو اب دیکھیں ہمارا کام ہے لوگوں کو صرف میسج دے دینا، بتا دینا، کریٹیکل سچویشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بتا دینا۔ اب کوئی اس پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں سب کو سجیسٹ کروں گا جو بڑی عمر کے لوگ سن رہے ہیں، میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا خدا را جب آپ جایا کریں تو آپ پہاڑوں کے اوپر نہ چڑھیں، آپ نیچے سے کھڑے ہو کے دعا کریں۔ آپ ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ گئے نا، یہی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہی بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ بلا لیا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جن میں سے چند ایک شارٹ لسٹ لوگ ہوتے ہیں، چند ایک میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ اس لیے وہاں پہ جا کے ضد کرنا، وہاں پہ جا کے لڑنا، وہاں پہ جا کے فورس کرنا اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرنا، آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی کے سپوز کرے 4 لوگ ہیں 6 لوگ ہیں، وہ رستے میں سٹک ہو کے رہ جائیں گے، 4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے وہاں پہ، پریشان ہوں گے۔ تو وہ جس مقصد کے لیے بیسیکلی آئے ہیں ان کو پھر پتہ ہی نہیں ہوگا ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور ایک بار آپ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور نیچے جب اتر آئیں گے 2 دن تو آپ کی تھکاوٹ ہی نہیں بھائی اترتی ہے، 2 3 دن لوگ بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بزرگ ساتھ گئے ہیں اور وہ اوپر چڑھ کے نیچے آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 8 دن ہی نہ اٹھیں، تو وہ وقت جو بڑا قیمتی آپ کو اللہ نے وہاں نصیب کیا وہ تو پھر آپ کا سارا ضائع ہو جائے گا، وہ تو پھر آپ کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا نا۔ ان معاملات کو خدا را آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے، ان باتوں پہ غور کرنا ہے اور آپ نے ان چیزوں سے وہاں پہ بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ خدا را پہاڑوں پہ نہ جایا کریں، اور حج کے دنوں میں اسپیشلی جب آپ جائیں اور جب تک آپ حج نہ کر لیں تب تک آپ پہاڑوں پہ نہ چڑھے کریں۔ اب یہاں پہ سین یہ ہوتا ہے کہ جیسا میں پاکستان سے بھی بات کر رہا ہوں، اب پاکستان سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو حج ادا کرنے سے 1 مہینہ پہلے بلا لیتے ہیں۔ ہم نے 36 دن گزارے تھے مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے، اب 36 دن سے یا شاید 30 دن تھے، اب وہ 30 دن ہی فرض کریں، 1 مہینہ جو انہوں نے پہلے گزارنا ہے، اس 1 مہینے میں وہ بار بار حرم شریف جائیں گے، واپس آئیں گے، تو ان کا کریز ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر جانے کا، پھر وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ انہی دنوں میں پہاڑوں کے اوپر جائیں، کیونکہ جب حج ادا ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو میکسیمم 2-4 دن ہی ملتے ہیں مکہ مکرمہ میں، پھر انہوں نے مدینہ منورہ چلے جانا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہونا، ابھی ہی ہم نے جانا ہے، پھر وہاں پہ موج آ جاتی ہے، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی تھکاوٹ سے ماشاءاللہ اتنا چور ہو جاتے ہیں اگلے 4 دن میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ کے جوڑ ہی وہ لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بار چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ حج والی مشقت کو جو ہے وہ آسانی سے ان معاملات کو پورا کر سکیں۔ حج اٹ سیلف ایک بہت مشقت والی عبادت ہے، آپ میری ویڈیو دیکھیے گا، اصلی اور نقلی مشقتیں اس کے شروع میں نے سارے حج کی جو اوریجنلی وہاں پہ مشقتیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی ان کی ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو جب وہ اوپر سے آتے ہیں اور اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ حج کے دنوں میں جو ایکچولی ان کو مشقت وہاں پہ آنی ہے اس کو پھر وہ فیس نہیں کر پاتے۔ وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ گر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پہلا دن ہے دوسرا دن ہے، آج بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے یا تینوں کو مارنی ہے، نہیں پتا ہوتا،
حج کے دنوں میں حالت احرام میں آپ نے اتنے دن گزارنے ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو ظہر کو آپ نے جانا ہے, حالت احرام میں آپ نے جانا ہے, ظہر عصر مغرب عشاء آپ نے وہیں مینا میں پڑھنی ہے, 9 کی فجر بھی پڑھنی, رات بھی آپ نے حالت احرام میں گزارنی ہے. اس کے بعد آپ نے وقوف عرفہ کے لیے جانا ہے, پھر وہاں سے آپ نے واپس مزدلفہ آنا ہے, پھر آپ نے مینا آنا ہے, اپنے خیمے سے پھر بڑے شیطان کے پاس جانا ہے. یہ مشقت والے کام ہے بھائی, اور یہ سارے ٹائم میں آپ نے حالت احرام میں رہنا ہے. جب پہاڑوں پہ چڑھ کے آپ تھک چکے ہوں گے تو پھر آپ میں ہمت نہیں ہوتی کہ ان دنوں والے جو اصل معاملات ہیں وہ آپ ایزلی کر سکیں یا آپ افیکٹولی کر سکیں. ٹھیک ہے, پھر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فیملی کو بڑے شیطان کے قریب وہاں پہ پڑے ہوئے زمین پہ دیکھا تھا, وہ تقریباً بے ہوش ہوئے پڑے تھے. ہمت ہی نہیں پھر وہ رہ جاتی نا بندے کی. مجھے نہیں پتا وہ پہاڑوں پہ چڑھے تھے یا نہیں, لیکن وہ وہاں پہ چل چل کے پیدل بے ہوش ہوئے پڑے تھے. اور ایسے آپ کو جگہ جگہ پہ وہاں پہ سین ملیں گے دیکھنے کے لیے. تو خدا رہا ان باتوں پہ آپ نے غور کرنا ہے. اور جو بزرگ ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ میں جو میڈم نے سوال پوچھا اور میں اسپیسیفکلی صرف ان کو آنسر نہیں کر رہا ہوتا ہوں. میں جب آنسر کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور نہ جانے کتنے لوگ بعد میں سنیں گے, اور ایون شاید میری ڈیتھ کے بعد بھی سنیں گے. سب کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے, سب کو ان باتوں کا شعور ہونا چاہیے کہ جب آپ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ضد نہ کریں خدا را, اور وہ ان چیزوں کی احتیاط کریں, نہ خود پریشانی میں مبتلا ہوں نہ دوسروں کو مبتلا کریں. اب چونکہ افطاری کا ٹائم قریب آ گیا ہے, چند منٹ رہ گئے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے, حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے ہمیں درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.